بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حیائی اور فحاشی کی حرمت یہ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور اور آیت مبارکہ ہے 20ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، رؤوف، شفقت فرمانے والے ہیں، رحیم، رحم کھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ رب العزت شفقت فرمانے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ معزز خاتم حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل اللہ مالک العلم رب ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے تمہیں اتنے بڑے فتنے سے محفوظ رکھا، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور جنہوں نے یہ بہتان پرازی کا راستہ اختیار کیا تھا ان کو شرعی حد کے ذریعے پاک فرما دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام واحدی، امام بیضاوی وغیرہ شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو جس طرح یہ ایک عظیم تر فتنہ منافقین نے بپا کر دیا تھا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ کے گھر پر ہاتھ ڈالنے کی ان ظالموں نے ناپاک جسارت کی تھی۔ اور اے مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے، تو یہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے کہ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام نے تمہیں اس سے بچا لیا، وگرنہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، جس طرح کہ واحد التفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کے ضمن میں
اپنے فضل اور اپنی رحمت کا یہ تیسری مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدم قدم پر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھنا چاہیے، اور ہر وقت رب کائنات سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اے الہ العالمین، یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے اس عظیم فتنے سے ہمیں محفوظ رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جتنا بڑا یہ ایک فتنہ تھا، جتنی بڑی آزمائش تھی، اور جس قدر منافقین نے طوفان بدتمیزی بپا کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ صرف گنتی کے چند لوگوں کے علاوہ مسلمان اس فتنہ سے محفوظ رہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ رب العزت دنیا میں سزا دے سکتے تھے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے تینوں مقامات پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کا لفظ استعمال کیا، لیکن پہلی آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، دوسری جگہ فرمایا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں پر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اگر ان تینوں مقامات کا بڑی توجہ کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ایک مسلمان، ایک سمجھدار انسان رب کائنات کی عظمت کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی اسی مناسبت سے ضرور ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ خاتون، میری اور آپ کی ماں، آقا علیہ صلی والسلام کی سب سے محبوب بیوی، یہ ان کے بارے میں جو رب کائنات نے قرآن کے اندر برات نازل فرمائی ہے، یہ اس سلسلے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اہل علم یہاں پر ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولولا جو ہے یہ امتناعیہ ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو گرامر کی طرف لے کر جانا چاہوں گا، اور اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ما قبل کی دلالت کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی جو رب کائنات نے تم پر کی ہے، اصل مفہوم یہ ہے۔ اور پھر بعض اہل علم ایک اور بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب کائنات کی طرف سے ایک انذار ہے، ڈراوا ہے کہ یاد رکھنا یہ جو ایک طوفان بدتمیزی، بہتان ترازی کی صورت میں منافقین نے کھڑا کیا تھا، اس کو کبھی بھی ہلکا نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ قیامت تک کے لیے کچھ ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اس واقعے کو لے کر طوفان کھڑا کریں گے، کیونکہ وہ ظالم ہیں ہی عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد۔ لہذا آخری بات یہی ہے معزز خواتین و حضرات کہ معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو یا کسی اور کا،
ہمارے لیے تمام کی تمام ازواج مطہرات سارے کے سارے اہل بیت محترم اور مکرم ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔